چلیے جناب، سورۃ النحل شروع کرتے ہیں. مکی صورت ہے، 128 آیات ہیں اور 16 اس کے رکوع ہیں. تو آیت، صورت، رکوع، اس پر تو الحمدللہ ہم شروع میں کافی بات کرتے رہے. مکی صورت مکی کیوں ہے اس پر بھی بات کرتے رہے. مرکزی مضمون دراصل اللہ کی جو آیات ہیں، آیات آفاقی، ان کے حوالے سے توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اور غذا کا ذکر ہمیں کافی ملے گا اس صورت میں. زمانہ نزول تقریباً 12 نبوی ہے، اور جو اس کے سب ہیڈنگز ہیں، جو ذیلی مضامین ہیں، اس میں ایمانیات ثلاثہ، اللہ، رسول، آخرت کا ذکر ملے گا. کفار کے اعتراضات کے جواب آئیں گے، اور مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاق کی ترغیب دی جائے گی، اور تبلیغ کی حکمتیں بتائی جائیں گی. اور اس سے پہلے کی جو امت تھی جس سے کہ اللہ نے تبلیغ کا، دین کا کام لیا تھا، یہود، ان سے بھی مقابلہ کیا جائے گا، اور یہود کی بد اخلاقی، وعدہ خلافی پر تبصرہ ہوگا. ایمان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی رخصت، یہ بھی ہم کو یہاں پر ملے گی، اور مسلمانوں کو ہجرت کی ترغیب دی جائے گی. یہ اس کے ذیلی مضامین ہیں. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ 16 رکوعوں کے اندر بہت سے مضامین ہیں جو کہ آئیں گے. اسلوب بیسکلی ایمان کی پرزور ترغیب ہے. اس کا بیسک اسلوب جو ہے اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے لوگوں کو یاد دلایا جائے گا کہ ان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ایک اور بھی اس کا نام آتا ہے سورہ نحل، تو ہم نے دیکھا ہے نا، یہ تو ایک اس کا نام ہے سورہ نعم، نون کے نیچے زیر ہے. نعم نعمتوں کی جمع ہے. اس صورت میں اللہ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر ملے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی صورت کے ساتھ جو اس کا ربط ہے، حتی یاتی کل یقین پر پچھلی صورت ختم ہوئی تھی، اور اسی مضمون سے یہ صورت شروع ہو رہی کہ اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ، آ گیا اللہ کا حکم. تو اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا پچھلی صورت میں، یہاں تک کہ موت آ جائے. نحل شروع ہی ہو رہی ہے کہ اللہ کا حکم آنے والا ہے. تب ہم شروع کرتے ہیں. جو باقی چیزیں پھر آپ آرام سے لکھ سکتی ہیں بعد میں. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی مت مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے قرآن میں کئی آیات نازل ہو چکی تھیں کہ اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے، اقترب للناس حسابهم وغیرہ وغیرہ. تو کفار کہتے تھے کہ اگر ہے، آ گیا ہے تو ظاہر کرو معاملے کو. تو یہاں وارننگ دی جا رہی ہے کہ اللہ کے فیصلے کے لیے جلدی مت مچاؤ. فلا تستعجلوہ، یہ ڈائریکٹ خطاب ہے کفار سے کہ جلدی مت مچاؤ. اور پھر اس کے بعد منہ موڑ کر ان سے بات کی گئی ہے کہ اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں. جیسے ان کے معبود لاچار ہیں اور بے بس ہیں، اس طرح یہ اللہ کو بھی لاچار اور بے بس سمجھتے ہیں. کہا کہ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو جب منہ موڑ کے بات کی جاتی ہے تو اس میں ناراضگی کا پہلو ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اور ڈانٹنے میں براہ راست خطاب ہے، اور پھر کہا کہ کتنا گندا کام کر رہے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وہ تو اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم مجھے سے ڈرو. تو یہ جو جلدی مچاتے تھے نا کفار، کس بات کی جلدی مچاتے تھے کہ ہمارا انجام سامنے لے آؤ، لے آؤ عذاب، لے آؤ قیامت، لے آؤ فلاں چیز. تو اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انجام سے پہلے اعمال کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ فرشتوں اور جبریل علیہ السلام کو نازل فرماتا ہے اپنے احکامات کے ساتھ.
اور اللہ کے چنے ہوئے بندے پر وہ وحی نازل کر دیتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کیا وحی لے کر آئے؟ بنیادی تعلیم کیا تھی کہ انہ لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. اور دوسری بنیادی تعلیم فاتقون، کہ ایسے اعمال کرو جس سے اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ہم نے بات کی تھی نا ذیلی مضامین کے اندر، بلکہ مرکزی مضمون میں بھی، کہ توحید کے دلائل ہیں اور آفاقی دلائل ہیں. میکرو کازم دکھایا گیا، نیچر کو دیکھو، آسمان زمین ہر چیز کو دیکھو. اللہ کی شان خلاقی میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، سیم یونیورسل کانسٹنٹس ہیں، سیم یونیورسل رولز ہیں، کوئی کلیش نہیں ہے ان کے اندر. لگتا ہی نہیں کہ آسمان کسی اور نے بنائے تو زمین کسی اور نے تو سمندر کسی اور نے، اللہ ہی ہے. اور سارا نظام با مقصد ہے، گھاس کا تنکا بھی بیکار نہیں، ہر چیز انسان کو سرو کر رہی ہے. تو انسان کیسے بے مقصد پیدا ہو سکتا ہے؟ آخر خالی چرنے چگنے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا. لیکن مشرک تو سمجھتے ہیں کہ بس ایسی کھیل کود کے لیے پیدا ہو گئے ہیں، جیسے کھانے پینے کے لیے. بس نہیں، توحید کا عقیدہ مقصد دیتا ہے زندگی کا. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ جھگڑالو ہستی بن گیا. اب اللہ کی خلاقی کی مثال آ رہی ہے. کس باریک بینی کے ساتھ اور سی قدرت کی تم انتہا دیکھو، کس باریک بینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کری ہے. کیسے ایک نہ نظر آنے والے ذرے سے پورا انسان بنا دیا، اور پھر اس کو صلاحیتیں عطا کریں، قوت دی، اس کو زبان آور بنایا، ہاتھ پاؤں استعمال کرتا ہے، ہتھیار بنا لیتا ہے. زبانی جھگڑے سے جو بات حل نہیں ہو سکتی تو ہتھیار اٹھا لیتا ہے. پھر یعنی سروائیول کی حد تک انسان نہیں رکتا، بلکہ اگریسو ہوتا ہے. وہ اپنی عقل، اپنی زبان، جسم کی قوتوں کو خوب استعمال کرتا ہے. اور اس قوت پر لگام ڈالنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ عاجزی اختیار کرے اور اپنی پیدائش اور پیدا کرنے والے کو یاد رکھے. خلق الانسان، خود نہیں بنے، اللہ نے بنایا، اس نے بنایا انسان کو. اپنی پیدائش کو یاد رکھو، نطفے سے بنایا ہے صرف. اور ہرگز اللہ کے وجود کے بارے میں نہ جھگڑے. اب ذرا اللہ کے احسانات تو دیکھے، کتنا کچھ اس نے دیا ہے. اور فوراً ہی ہم دیکھتے ہیں جیسی سورج شروع ہوئی ہے، فوراً ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ کی نعمتوں کا ذکر شروع ہو گیا. والانعام خلقها، اس نے جانور پیدا کیے. کیوں کیے؟ انسانوں کے لیے کیے. لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس کے اندر گرمی ہے. فیہا دفء لکم بھی ہو سکتا تھا، لیکن لکم کو اللہ پہلے لے کر آیا تاکہ انسان احسان مانے. لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک ہے اور خوراک اور طرح طرح کے اور بھی فائدے ہیں. منہا تاکلون ولکم فیہا ومنافع، دیکھیں اس میں کیا ہے، لکم فیہا دفء، حرارت کا سامان ہے، ومنافع اور فائدے ہیں، ومنہا تاکلون اور ان میں سے کھاتے ہو. تو جس طرح نطفے سے انسان پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں نطفے سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ چاہتا تو انسانوں کی پیرل مخلوق ان کو بنا دیتا، ایک پیرل ایگزسٹنس ہوتا. وی وڈ ہیو کو ایگزسٹڈ، ایکول اسٹیٹس اللہ تعالیٰ دے دیتا. گائے بھینس کو، بکروں کو اور اونٹوں کو کر سکتا تھا، برابر کی مخلوق بنا سکتا تھا. لیکن اللہ نے نہیں کیا ایسا، بلکہ اللہ نے انسانوں کے تحت کر دیا ان تمام جانوروں کو جو انسان کی ضروریات پوری کرتے ہیں. تو دیکھو اللہ کی شان رزاقی، دیکھو اللہ کی شان کریمی کہ سردی سے بچاؤ کا سامان بھی پرووائڈ کر دیا. پیور وول کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اتنا مہنگا ہوتا ہے. اور جو پیور وول کا کمفرٹ ہے وہ سنتھیٹک کا کبھی نہیں ہو سکتا.
اور یہ تو ضروریات ہیں جو اللہ نے تمہاری پوری کر دی بہت آرام سے. ایک آپ روئی کا لحاف اوڑھیں سردیوں میں اور ایک آپ وہ کمفرٹر اوڑھیں, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. روئی کے لحاف کی گرمی کچھ اور ہوتی ہے, کمفرٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے اس کا, اور پیور وول اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. تو تمہاری ضروریات پوری کری, تمہارے لیے غذا کا انتظام کیا, ان کا گوشت, ان سے دودھ نکلتا ہے, دودھ سے کتنی چیزیں بنتی ہیں اور کتنا فائدہ مند ہے یہ سب کچھ, کتنے وائٹامنز ہیں تم کو ملتے ہیں, پروٹین ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور دیکھو, اللہ نے صرف تمہاری ضروریات کا سامان نہیں کیا. اے انسانوں, اللہ نے انسان کے اندر حس لطیف رکھی ہے, اسٹیٹک سینس رکھا ہے, اس کی تسکین کا بھی اللہ نے سامان کر دیا. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ, اور ان میں جانور میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے. حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ, جب تم صبح ان کو چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام ان کو واپس لاتے ہو. خاص اکرام اور عزت دی ہے تجھ کو اے انسان اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت مناظر تمہارے لیے بنا دیے. شام کو جانور پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں, اور کبھی تصویریں دیکھی ہوں گی آپ نے, یہ کبھی حقیقت میں دیکھا ہوگا یہ منظر, یا کبھی آپ نے کوئی ویڈیو یا کوئی ایسی کوئی چیز دیکھی ہوگی کہ میڈوز ہوتے, ہرے بھرے سبز میڈوز ہوتے ہیں, مرغزار ہوتے ہیں, اور ان میں یہ بالکل روئی کے گالوں کی طرح سفید سفید بھیڑیں چھوٹی 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 اس کے اوپر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, یا گائے ہوتی ہیں, یا بھینسیں, یا بکریاں, وہ کس طرح وہاں پر بکھرے ہوتے ہیں, اور سورج کی سنہری کرنیں ڈوبتے ڈوبتے ان پہ پڑ رہی ہوتی ہیں. چرواہا ان کو واپس لا رہا ہوتا ہے, اور صبح چرانے کے مقابلے میں یہ شام کا منظر زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. کتنی نظموں کا اور کتنی پینٹنگز کا یہ موضوع ہے, اور لاکھوں کی اور کروڑوں کی پینٹنگز بکتی ہیں, بلا مبالغہ ملینز آف ڈالرز کی پینٹنگز بکتی ہیں. اور پینٹر نے کیا کیا ہے, اس نے ایک منظر کو نقل کیا ہے, اور اللہ مفت کھاتا ہے ہم کو یہ سارے مناظر, سن رائز اینڈ سن سیٹ, کوئی قیمت نہیں لیتا. اللہ کا احسان مانو. صبح صبح تم ان کو چھوڑتے ہو اور شام کو تم ان کو واپس لے کر آتے ہو. حِينَ تَسْرَحُونَ. تو یہ صرف خوبصورتی نہیں, اور بھی فائدے ہیں. کچھ فائدے اوپر بتائے پرسنل, اور کچھ اور فائدے بتائے جا رہے ہیں. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِبَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. ایک زمانے میں تو سواریاں ہوتی ہی صرف یہ تھیں, گھوڑے, گدھے, خچر وغیرہ, اونٹ. اب سواریاں انسان نے اور ایجاد کر لی ہیں, لیکن آج بھی آپ دیکھیں تو ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے. کبھی آپ دیکھیں جو یہ ایڈونچررز ہوتے ہیں, مختلف مہموں وغیرہ کے اوپر جاتے ہیں, تو یہ جب پہاڑ وغیرہ پہ چڑھتے ہیں تو وہاں پہ کوئی مرسیڈیز نہیں چڑھ سکتی. یہ جانوروں ہی کے اوپر سارا بوجھ ڈالتے ہیں, اور انہی جانوروں کو پھر آگے تک جہاں تک لے جا سکتے ہیں لے کر جاتے ہیں. تو انسان کے اندر بہرحال ایک مادہ موجود ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے, آگے بڑھتا ہے, نئے افق تلاش کرتا ہے, ہورائزنز تلاش کرتا ہے, ایمبیشس ہے. بعض دفعہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے آج کل دیکھا جائے تو جانوروں کی ایسا ضرورت نہیں ہے, ہر جگہ سواریاں موجود ہیں, سائیکلیں, موٹر بائکس, گاڑیاں. لیکن انسان کیوں جانور استعمال کر رہا ہے؟ ایوریسٹ پہ چڑھنا شوق ہے یا کوئی ضرورت ہے؟ شوق ہے. تو اسلام کو کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اپنی صلاحیتوں کو اگر آزمانا چاہتے ہیں اور آپ آگے کوئی ایڈونچر اختیار کرنا چاہتے ہیں, ضرور کریں, لیکن اللہ کی شان ولایت کے ساتھ یہ سارے کام کریں. ترقی کرو. جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ انسان نے کیا, بلند و بالا پہاڑوں پہ چڑھا, لق و دق صحراؤں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ جانور اگر مددگار نہیں بنائے گئے ہوتے انسان ایکسپلورر نہیں بن سکتا تھا. آپ دیکھ لیں جو پولس ڈسکور ہوئے ہیں, انسان کیسے پہنچا؟ سلیج نے کس نے سلیج کو کھینچا؟ کتوں نے. ان کے ٹرینڈ ڈاگز ہوتے ہیں جو الاسکن ڈاگز وغیرہ ہوتے ہیں, خاص ان کی اپنی بریڈ ہوتی ہے, ان کے بغیر وہ کر نہیں سکتے کوئی کام. تو جانوروں ہی کی مدد سے انہوں نے ایکسپلوریشن کا کام کیا ہے.
اس لیے کہ انسان کو اللہ نے محدود جسمانی طاقت دی ہے، لیکن جانوروں کی جسمانی طاقت سے انسان کی طاقت کو اللہ نے ری انفورس کر دیا. اتنا رؤوف، اتنا رحیم ہے. تو دل سے شکر کے سوتے پھوٹنے چاہیے. اللہ کا نام لے کے نکلو، تم اپنے مہموں کے اوپر جاؤ، جا کے ایوریسٹ فتح کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ کا نام لو، اللہ کا شکر ادا کرو. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تم کو علم تک نہیں. تو یہ بڑی مزے کی بات ہے. ایک تو جانور سواری کے لیے کام آتے ہیں، ضرورت ہے، اور ایک سرداری کی شان بھی ہے ان کے اندر. جمال اور زینت کی اللہ نے اجازت دی. گھوڑے میں جو شان ہے اوبویسلی خچر کے اندر نہیں ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جانوروں سے بڑھ کر اور کیا کیا سواریاں ایجاد کر دی اللہ نے، کروا دی انسانوں کے ذریعے سے. تو سواری چاہے براہ راست اللہ نے بنائی یا اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں استعمال کر کے انسان نے قدرتی قوانین استعمال کر کے سواریاں بنائیں، نسبت تو اللہ کی طرف ہی ہوگی نا. راکٹ کس نے بنایا؟ ہم کہیں گے اللہ نے راکٹ بنایا. اسپیس شٹل اللہ نے بنائی، اس لیے کہ وہی لاز ہیں، وہی مٹیریل ہے جس کو استعمال کیا جو اللہ نے بنایا ہے. تو کہا کہ یہ سواریاں سوار ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور زینت کے لیے بھی. تو اس سے پتہ چلا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے زینت کی اجازت دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. اور گاڑیاں آج کل ہم جانتے ہیں زینت کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ایک سے ایک ماڈلز آتے ہیں اور برانڈز ہیں گاڑیوں کے، تو استعمال کرے انسان، ٹھیک ہے. اللہ نے کوئی پرائس ٹیگ نہیں رکھا کہ اس سے آگے تم کوئی سواری لے نہیں سکتے. لو، کوئی حرج نہیں. انسان کا جو سینس ہے، اسٹیٹک سینس، وہ تسکین پاتا ہے خوبصورتی سے. اور اللہ نے بہت سی سواریاں اور بھی بنائی ہیں جو کہ ہم نہیں جانتے. کیا پتہ جنوں کی بھی خاص سواریاں ہوتی ہوں، ہمیں نہیں پتہ. فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سواریاں بنائی. مثال کے طور پہ براق، جس پہ سوار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے. ان کا ذکر زیادہ نہیں کیا. اگر ان کے نام گنوائے جاتے تو وہ بہت سارے ہو جاتے، ہم جانتے بھی نہیں. اور پھر انسان نے سواریاں ایجاد کر لی، ایروپلین، سب مرین، اسپیس شٹل وغیرہ. تو لہٰذا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اب اسپیس شٹل بھی ایجاد کروا دے گا. کیوں نہیں لکھا اللہ نے یہ قرآن کے اندر؟ امیجن کریں نا، 1400 سال پہلے کا انسان اگر پڑھتا تو فتنے میں پڑھتا. تو محاورہ ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا، لوگوں کو جس بات کا علم نہیں ہوتا وہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے سواریوں کا ذکر کیا اور سواریوں کے ساتھ اب منزل کا ذکر کر رہا ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت دے دیتا. صراط مستقیم ہی کا دوسرا نام قصد السبیل ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، قصد السبیل، صراط مستقیم سیم چیز ہے. تو بڑی خوبصورت اللہ نے سمیلی بیان کی ہے. دیکھیں جس طرح جانور کو رہنما اور ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے نا، یہ جن کا ذکر کیا گیا خیل اور بغال اور حمیر، یہ جانور ہیں، ان کو رہنما چاہیے، ان کو ہدایت چاہیے. اس کے بغیر وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، کارآمد نہیں ہو سکتے، نہیں کارآمد ہو سکتے یہ. اسی طرح انسان کا ایک حیوانی وجود ہے، وہ سواری ہے اس کی. اس حیوانی وجود کو روح کی ضرورت ہے جو الہادی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کی رہنما ہوتی ہے. اور روح کی غذا وہی ہے، شروع میں جس کا ذکر آ گیا تھا. انسان کسی طرح بھی وحی کی رہنمائی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ورنہ بھٹک جائے گا. جو لوگ وحی کا انکار کرتے ہیں، وحی کی قدر نہیں کرتے، وہ ہدایت نہیں پا سکتے. اور اللہ پہ زبردستی تو کسی کو ہدایت دیتا نہیں. فیصلے کا وقت آنے والا ہے، سرکشی کا انجام، فرما برداری کا انجام لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اب آگے مزید پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ